اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، ماہ محرم شریف شروع ہو رہا ہے، ایک قربانی کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا قربانی کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور ہم یہ مسلمانوں کی، مومنوں کی قسمت دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سال کا اختتام بھی قربانی پہ رکھا، آغاز بھی قربانی پہ رکھا۔ میں آج جو ویڈیو کا جو سلسلہ شروع کر رہا ہوں، اس پہ جتنی بھی مجھ سے ویڈیو بن سکی میں ضرور بناؤں گا۔ موضوع میرا یہ ہوگا کہ کیا ایک عام آدمی راہ سلوک کے راستے پہ چل سکتا ہے یا کہ نہیں؟ اگر چل سکتا ہے تو کیسے چل سکتا ہے؟ اگر نہیں چل سکتا تو کیوں نہیں چل سکتا؟ یا اس راستے پہ کچھ خاص لوگ ہی چل سکتے ہیں یا کچھ خاص خاندان ہے وہی چل سکتے ہیں؟ دوستوں کی نظر ایک واقعہ بھی گوش گزار کروں گا، نظر پیش کروں گا جو میرے خود کے ساتھ پیش آیا۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور دوستو، ہر آدمی کسی نہ کسی سے عقیدت ضرور رکھتا ہے، کوئی بھی ہو، اور پھر ہم مومنوں کی عقیدت تو سب سے بڑھ کر ہے۔ ہماری عقیدت تو یہ ہے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہیں پر ہمیں لوٹ کر جانا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں لوٹ کر بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو لہٰذا ہماری عقیدت تو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ 1,24,000 پیغمبر جو آئے وہ بھی یہی پیغام لائے کہ اے انسان، تو اللہ کے پاس سے آیا ہے تو اللہ ہی کے پاس واپس جائے گا، لہذا غفلت کی زندگی نہ جی۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ کیا ایک عام آدمی اللہ کے دوست ہونے کا حق ادا کر سکتا ہے یا کچھ خاندان کے لوگ ہیں صرف وہی کر سکتے ہیں؟ دوستو، اگر مجھ سے پوچھیں گے، میں نے ایک کتاب پڑھی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں اس کتاب سے۔ وہ کتاب ہے امداد سلوک، مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، امداد سلوک۔ اس میں وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ نبی ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، یعنی پانی اور مٹی الگ الگ پڑے تھے کہ میں اللہ کے ہاں نبی تھا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ولایت جو ہے وہ ہر انسان کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ جو گرد و غبار جمع ہوا ہے اس کو اتار کر اس گوہر نایاب کو صاف کیا جائے اور اس کو چمکایا جائے۔ تو لہذا ولایت ہر انسان کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ بہت زیادہ نہیں، تھوڑی بہت عبادت ضرور کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھے، کوئی باندھ کے پڑھے، کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے۔ الغرض کہ انسان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ انسان اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، طریقہ اس کا مختلف ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اسے مسلمان سمجھیں گے اور اس کے قول کو حق مانیں گے۔ اب ولایت ملتی کیسے ہے یا اس کے لیے پیر کا ہونا ضروری ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو بالکل پیر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی کامل شیخ، اکمل شیخ کا سر پہ ہاتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر کامل شیخ اکمل نہ ملے تو پھر کیا کرے؟
دوستو پہلے تو اس کو چاہیے کہ اپنے رب العزت کی بارگاہ میں روزانہ 2 رکعت نماز نفل اس حاجات سے ادا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اپنے کامل بندوں سے ملا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ملوا دیتا ہے۔ اور بہت سے بزرگان دین ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، جیسا کہ شیخ باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بظاہر کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ اور یہ بہت بڑے نام ہیں، بہت بڑے نام ہیں، اتنے بڑے نام ہیں کہ پیرن پیر شیخ عبد القادر جیلانی بھی انہی سلسلے سے مرید ہیں۔ تو اس لیے نہ تو ولی ہونے کے لیے کسی خاص خاندان کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کو صحیح مرشد میسر نہیں تو قرآن کریم آپ کے پاس ہے نا، احادیث رسول ہے نا، بزرگان دین کی کتابیں لکھی ہوئی ہے نا، دادا صاحب کی کشف المحجوب ہے نا، بنیۃ الطالبین ہے نا، امام غزالی کی کیمیاء سعادت ہے نا، حیاء العلوم ہے، منہاج العابدین ہے۔ بہت ساری کتابوں کے نام گنانے کے لیے بیٹھوں گا تو بہت ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ ولی ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ اہل علم ہونا ضروری ہے۔ حضرت مجدد عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل نہ کبھی ولی ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک سال آپ میرے ساتھ چلیں، انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا بند سینہ بھی کھول دے گا، اور آپ کو روحانی وجدانی ترقیاں بھی ملے گی۔ جو بندہ کوئی بھی قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء گرام پڑھتا ہے، ان کی زکوٰۃ نکالتا ہے، وہ الگ شعبہ ہے، وہ عملیات کی دنیا ہے۔ میں عملیات کی دنیا کی بات نہیں کر رہا، میں راہ سلوک کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو راہ سلوک پہ چلنا ہے، آپ یقین مانیں کائنات آپ کے تابع ہوگی۔ وہ تو پہلے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو آپ کے تابع کر دیا ہے، لیکن ہمیں اسے ہمارے تابع کیسے ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں، اس کا ہمیں شعور نہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس آیت کا چلہ کر لو، اس کی زکوٰۃ ادا کر دو، اس کے موکل لے لو، اس کے جن لے لو۔ یقین کر ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جب آپ خاص عمل خالصتاً اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کریں گے تو کائنات آپ کی ہوگی، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی آپ کے لیے استغفار کریں گی، اللہ تبارک تعالیٰ کے ملائکہ بھی آپ کے لیے استغفار کریں گے۔ تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور کیسا بننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ واقعی ہی راہ سلوک کا مسافر بننا چاہتے ہیں تو ہم 12 ماہ کو 4 جگہ ڈیوائڈ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سلسلہ چشتیہ کے اذکار کو لیں گے۔ آپ قرآن بھی اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں، نوافل بھی ادا کریں، لیکن ایک ترتیب سے 3 ماہ ایک ذکر کریں گے، 3 ماہ ایک ذکر کریں گے، 3 ماہ ایک ذکر کریں گے، 3 ماہ ایک ذکر کریں گے۔ 12 مہینے 1 سال کے اندر اندر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی باطنی آنکھ بھی کھول دے گا، اور 1 سال کے بعد آپ خود محسوس کریں گے۔ پتہ آپ کو 40 دن یا 60 دن کے بعد چل جائے گا کہ میرے اندر کچھ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے میری ترقی کرنا شروع کر دی ہے۔ لیکن 1 سال جب اس پہ آپ محنت دل لگا کے کریں گے تو یقین مانیں پھر آپ شیطان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، کوئی آپ کو پریشان نہیں کر سکے گا، کوئی آپ کا عقیدہ نہیں خراب کر سکے گا۔ اس لیے ایسا ایسا چلتے رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی مدد ضرور کرے گا۔ اگر کوئی دوست مجھ سے رابطہ کرنا چاہے، میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0307 65 26 063۔ اب آتے ہیں اذکار کی طرف۔
جیسے ہی ماہ محرم شریف شروع ہو، جو پہلا اتوار آئے گا، ہفتے کا دن گزار کے رات آئے گی، بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز حاجات ادا کرے کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ، میں تیری دوستی کا دم بھرنے کے لیے تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں، اس سے آگے اب مجھے تو لے جانا، اس نیت سے پڑھے اور 10 مرتبہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھے، دوسری رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف پڑھے، اس کے بعد 2 زانوں ہو کر بیٹھ جائے، 4 زانوں ہو کر بیٹھ جائے، اگر کوئی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے۔ تو پہلے دن کے یہ کام بتا رہا ہوں، پہلے وہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 1000 مرتبہ یہ پڑھے، اور پھر 1000 مرتبہ آقا دو جہاں پہ جو بھی آپ کو چھوٹا درود شریف یاد ہو 1000 مرتبہ وہ پڑھے، وہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد پھر 1000 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے۔ یہ تینوں چیزیں پڑھ کر نفلوں کا ثواب، اس پڑھائی کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کریں، آپ کے اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کریں، آپ کے والدین کی بارگاہ میں پیش کریں، اور تمام جمیع اولیاء انبیاء صحابہ کرام اور جتنے بھی بزرگان دین آج تک ہو چکے ہیں یا ہوں گے سب کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اور اس کے بعد پھر یہ معمول بنائے ہر روز کا 3 ماہ تک ڈیلی 12 تسبیح، اب سے ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی 12 تسبیحیں کرے، جیسے ہی سانس ٹوٹے محمد رسول اللہ کرے، پھر شروع ہو جائے۔ پھر ذکر سے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پہ اول، 21 مرتبہ آخر۔ اگر کوئی بندہ جو میں نے پہلے ترکیب بتائی ہے 2 نفر روزانہ کا پڑھے گا تو وہ دوسری تسبیح 100 کر دے گا، وہ بہت بڑے نفع کی بات ہے۔ یعنی کہ جو میں نے 1000 مرتبہ بتایا، پھر اس کو روٹین میں 100 مرتبہ رکھے اور نفل 2 روزانہ پڑھتا رہے کہ مالک میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب مجھے تو قبول کر لے اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے منزل تک پہنچا دے۔ منزل کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب، اور اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں سلسلہ چشتیہ کے دوسرے ذکر کے متعلق کی ویڈیو بناؤں گا۔ یہ ذکر نفی اثبات کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی، اور دوستوں سے درخواست ہے کہ جو کوئی بھی اس عمل کو کرے اس ناچیز کے حق میں بھی دعا کرے، اور قرآن شریف روٹین سے پڑھیں، اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کو اپنی آواز سنائی دے۔ ابھی نہ میں آپ کو مراقبوں کی طرف لے کے جا رہا ہوں، کسی طرف بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ 3 ماہ کر کے دیکھ لیں، آپ کا دل شیشے کی طرح روشن صاف ہو جائے گا۔ جب آپ کا دل صاف ہو جائے گا پھر اس میں ہر ذکر سمائے گا، ہر ذکر جو ہے کارآمد ہوگا، ہر چیز آپ کو نفع دے گی۔ اور پرہیز، جھوٹ، غیبت، حرام کا کھانا اور کسی بھی طرح سے کسی کو نقصان نہ پہنچانا، اور بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ روزانہ رات کو یہ دعا کر کے سویا کریں کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی میں نے اسے تیری رضا کے لیے معاف کیا، جن لوگوں کے ساتھ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے ان سے مجھے تو معافی دلوا دینا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، آپ اس کو شروع کریں، راہ سلوک کی منزل ایک دن میں اور آپ ضرور پالیں گے۔ اس بجائے اس کے کہ ہم موکلوں کے پیچھے، جنات کے پیچھے بھاگیں، ہمیں اصل کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ اصل اللہ اور اللہ کا رسول ہے، ہمیں انہی کی تابعداری کرنی چاہیے، انہی کا حکم ماننا چاہیے، انہی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلا جائیے۔ السلام علیکم۔